إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا الأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي ووجدتكم متفرقين فألفكم الله بي إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إنما تكرهونه في الجماعة خير مما تحبونه في الفرقة. وقال رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم او كما قال رضی اللہ تعالی عنہ. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور ہم سب کو تنہا اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اسی مقصد کے لیے اللہ نے دنیا بنائی، زمین بنایا، آسمان بنائی. زمین اور آسمان کے درمیان کی ساری مخلوقات اللہ عز و جل نے اسی مقصد کے لیے پیدا فرمائی کہ صرف اور صرف اس دھرتی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہو. اور اللہ عز و جل نے اپنی عبادت کے لیے جو طریقہ منظور کیا اسے اپنے انبیاء اور رسول علیہ السلام کے ذریعے سے مختلف وقتوں میں اپنے بندوں تک پہنچایا، اپنے نبیوں کے ذریعے سے پہنچایا. اپنی کتابیں اتار کر، اپنے صحیفے اتار کر اللہ عز و جل نے اپنے احکامات، پیغامات اور دیگر ہدایات اور تعلیمات کا بندوبست فرمایا. اب ہمیں اور آپ کو اس بات کی ذمہ داری دے دی گئی کہ ہم اللہ عز و جل کی عبادت اور بندگی کریں، اسی طریقے کے مطابق کریں جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں، پیغمبروں کے ذریعے سے بھیجا ہے. انہی کتابوں کے ذریعے سے کریں کی روشنی میں کریں جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے گائیڈنس اور رہنمائی کے لیے صحیفے اللہ نے اتارے، اسی کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کریں. یہ اصل میں بنیادی مقصد ہے انسانی وجود کا، انسانی زندگی کا، ہماری اور آپ کی پیدائش. اسی پر اگر ہم آ جائیں، کاربند ہو جائیں، اسی پر جئیں اور اسی پر مر جائیں تو دنیا میں بھی عزت اور شان و شوکت کی زندگی، اور ایسے ہی آخرت میں بھی اللہ عز و جل اپنی جنت اور اپنی مغفرت سے نوازے، اور یہی اصل میں کامیابی ہے. اب یہاں پر آج کے اس موجودہ ماحول میں خاص طور پر اور تقریباً ہر دور میں عمومی طور پر یہ مسئلہ چلتا ہے. وہ مسئلہ یہ چلتا ہے میرے بھائیوں کہ امت اسلام کے حالات کیا ہیں. کافی انتشار ہے، کافی اختلاف ہے، فرقہ بندیاں ہیں، ٹولیاں ہیں، دھڑبندیاں ہیں. اسلام کے خلاف لوگ سازشیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے مقدسات کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. عالم اسلام میں افراتفری کا ماحول ہے. ایسے ماحول میں تمام اختلافات کو ختم کر لینا چاہیے، انتشار کو ختم کر لینا چاہیے. آپس میں تفرقہ جو کچھ بھی پایا جاتا ہے اسے بہت کچھ نظر انداز کر کے آپس میں مل جانا چاہیے، ایک ہو جانا چاہیے. اس طرح کی کوششیں، یکجہتی، اتحاد اور ایسے ہی اتفاق کے نام پر بہت ساری کوششیں، تھیوریاں، اسٹیج اور ممبر لگائے جاتے ہیں، اور بہت سارے مخلصین، ایسا نہیں ہے کہ اس میں مخلصین کی کمی ہے، یقیناً مخلص ہیں اس معاملے میں کافی لوگ یا کافی جماعتیں بھی، افراد بھی، کہ واقعی امت میں اتحاد ہونا چاہیے. اتنی ساری فرقہ واریت، اتنی ساری ٹولیاں آخر کیوں ہیں؟ ایسے بھی تو نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کے ذریعے سے، اپنے رسولوں کے ذریعے سے اپنا پیغام بھیج دیا، تو پھر اسی پر سب لوگ چلیں تو پھر اختلاف کیوں؟ اور اسی لیے پھر وہ ساری باتیں ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، کیا بھلی ہو بھلی، کیا بھلی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. اور فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اور ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین.
ورنہ ان बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। सारी बातें होती हैं, सारी बातें होती हैं, इत्तेहाद की कोशिशें, उसके नारे, उसके स्टेज, प्लेटफॉर्म और जितने भी वसाइल हैं, सब पर ये बातें होती हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, सवाल ये अपनी जगह पर यूं का त्यों खड़ा रहता है कि आखिर इत्तेफाक होता क्यों नहीं है, आखिर इंतशार खत्म क्यों नहीं होता, ये फिरका वारियत जाती क्यों नहीं है, ये धड़बंदियां आखिर अपना दम क्यों नहीं तोड़ती हैं, क्यों जब सबका किबला काबा एक है, नबी एक है, रब एक है, शरीयत एक है, तो फिर आखिर सब लोग क्यों एक नहीं होते। ये सवाल अपनी जगह पर कायम है। एनर्जी लगाई जाती है, ठीक है, इससे इनकार नहीं है कि एनर्जी लगाई जानी चाहिए और इसके लिए कोशिश होनी चाहिए, लेकिन इस सिलसिले में जो सबसे बुनियादी बात है वो ये है कि ये बात कोई नहीं करता कि किस नुक्ते पर सारे मुसलमान इत्तेहाद कर लें, किस नुक्ते पर मुत्तहिद हो जाए, कहां मुत्तहिद हो जाए। इतने सारे फिरके हैं, इतने सारे धड़े हैं, तो कोई धड़ा उसमें से खड़ा होता है और सोचता है कि सब लोग अपनी फिरकों को छोड़कर हमारे साथ इकट्ठा हो जाए, दूसरा सोचता है कि सब अपना छोड़ दें, हमारे साथ आकर के इकट्ठा हो जाए, तीसरा यही सोचता है, चौथा यही सोचता है, ऐसे ही पांचवा छठा जितने भी फिरके हैं सब सोचते हैं कि ये सब फिरके हैं, ये सब हट जाए और मेरे साथ में, हमारे साथ में आ जाए, तो फिर इत्तेफाक हो जाए। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे तो हर एक दावा करता रहेगा कि सारे फिरके गलत हैं, हमारे रास्ते पर आ जाओ, दूसरा कहेगा आप सब लोग गलत हैं, हमारे रास्ते पर आ जाओ। ये बहुत आसान लहजे में मैं आपसे बात कर रहा हूं ताकि बहुत आसानी से मसला समझ में आए, और ये असल में बहुत बुनियादी मसला है। आज भी इस वक्त आलम इस्लाम के अंदर जो हालात हैं, और खुसूसन वतन अजीज हमारे इस हिंदुस्तान में जो हमारा वतन है, हमारा मुल्क है, जहां हम परसों से बसते हैं, यहां भी ये मामला काफी तेजी के साथ उठाया जाता है। आए दिन इस सिलसिले में कोशिशें स्टेजों से, प्लेटफार्मों से हो रही हैं और इस तरह की बातें की जा रही हैं। इस जज्बे को तो सलाम है, इस जज्बे को तो वाकई मुबारकबादी दी जानी चाहिए, लेकिन एक मसला अपनी जगह पर बाकी है कि इत्तेहाद किस पर करें, किस पर इत्तेहाद करें। एक जगह है जहां सब जमा हो जाए तो उसको कहते हैं इत्तेहाद। एक से जायद जगहों पर लोग अलग अलग सोच के हिसाब से रहे तो फिर उसको कहते हैं इंतिशार, फिरकावारियत, धड़बंदियां, गिरोहबंदियां, तहज़्ज़ुब, पार्टीबंदी वगैरह जो भी आप नाम ले रहे। अल्लाह की कलाम की आयतों में हमें जा बजा एक होने का हुक्म दिया गया है और फिरकों में बढ़ने से, धड़बंदियों में जाने से रोका गया है। वो सारी आयतें भी लोग पढ़ते हैं, वो सारी आयतें पढ़ते हैं, लेकिन उसका रुख ये रहता है कि जो हम चाहते हैं उसी पर सब आ जाएं, दूसरा चाहता है हम जो चाहते हैं उसी पर सब आ जाएं। लेकिन मैं आज आपके खुतबे, आपके सामने इस खुतबे जुमा में जो मुख्तसर वक्त है, इसमें मैं कुछ उसूल बयान करना चाहता हूं। न वो उसूल मेरे हैं कि मैं किसी पार्टी से या किसी फिरके से ताल्लुक रखता हूं, न वो उसूल फलां के हैं, न फलां के हैं, न जैद के, न आमर के, न बकर के, वो किसी के उसूल नहीं है। वो उसूल हकीकत में इत्तेहाद के उसूल है। उसूल वहदा, उसूल तौहीद, एक होने की बुनियादें क्या है। क्या करे मुसलमान तो एक हो जाएंगे, क्या करे मुसलमान तो इंतिशार तक खात्मा हो जाएगा, क्या करे इस्लाम के नाम लेवा तो आपस में दूरियां, नफरतें, गदूरतें, फासले ये सब खत्म हो जाएंगे। क्या करें? इसका एक बहुत ही सिंपल जवाब ये है कि क्या ये मुसलमान कभी एक थे भी या नहीं थे। कभी एक थे भी नहीं अगर, तो फिर तो बड़ा मसला है। लेकिन अगर कभी एक थे तो कब थे और कैसे थे, किस रास्ते पर चल करके वो एक थे, किस तरह से वो फिरका बंदियों से बचे हुए थे, फिरका बंदी शुरू नहीं हुई थी, ये हमें बहुत अच्छी तरह से गौर करने की जरूरत है। भला ये मतलब कब से शुरू हुआ कि उम्मत में इंतिशार हो गया, कब से शुरू हुआ कि फिरकावारियत पैदा हो गई, कब से ये मसला आया कि बहुत सारे धड़े बन गए, और उससे पहले कब आखिर मुसलमान एक थे। कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला की किताब उतरी अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। हम और आप इस बात को जानते हैं, उसकी तारीख अगर हम जानना चाहें तो आज 1446 हिजरी का वक्त चल रहा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात सन 11 हिजरी में हुई है, और उसके पहले 13 साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने मक्के में नबूवत और रिसालत की जिम्मेदारियां अदा की हैं। यही पूरा पीरियड है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो दुनिया में इंतिशार था, फिरका वारियत थी, धड़बंदी थी, इत्तेफाक नहीं था।
آخر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، قرآن کریم کو اتارا، تو وہ انتشار ختم ہوا، وہ فرقہ واریت ختم ہوئی، وہ دھڑبندی ختم ہوئی، اور ختم ہونے کے بعد امت ایک ہو گئی۔ کوئی اختلاف آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے درمیان نہیں ملے گا۔ کوئی بتائے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں کیا کوئی فرقہ تھا، کیا کوئی دھڑبندی تھی، کیا کوئی گروہ بندی تھی؟ آپ کو کوئی فرقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیتے ہی صحابہ کرام میں نہیں ملے گا۔ آپ کو کوئی دھڑبندی، کوئی انتشار، کوئی فرقہ 1 2 4 آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے دور میں نہیں ملے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس کے آگے اگر آپ آئیں تابعین کے دور میں، تو وہاں سے فرقہ بندی شروع ہوئی، اور ایک فرقہ جو سب سے پہلے وجود میں آیا اس کو خوارج کا فرقہ کہتے ہیں۔ فرقہ خوارج، جس کا کام یہ تھا، جس کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر کسی آدمی نے گناہ کبیرہ کر لیا ہے تو وہ کافر ہو گیا، کسی نے جھوٹ بولا تو کافر ہو گیا، کسی نے خیانت کی تو کافر، کسی نے کی غیبت کی تو کافر، کسی نے شراب پی لی تو کافر وغیرہ، گناہ کبیرہ کسی نے کیا تو وہ کافر ہو گیا۔ یہ عقیدہ اس شخص نے، اس فرقے نے سب سے پہلے بنایا، اور اسی کے نتیجے میں یہ فرقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور تعلیمات سے، صحابہ کرام جس راستے پر چلتے تھے اس سے ہٹ کر کے ایک دھڑا اور ایک فرقہ بن گیا۔ یہاں سے ہی فرقہ واریت کی شروعات ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کرام کے دور میں آپ کو یہ فرقہ واریت دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دور تھا، امت کا آغاز، امت کی شروعات، جس میں کوئی فرقہ نہیں تھا، سب کے سب ایک قرآن، ایک سنت، نبی کی تعلیم، آپ کا قول، آپ کا فعل، وہی قبلہ، نہ کوئی فرقہ، نہ کوئی دھڑا، نہ کوئی ٹولی، کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کے بعد یہ فرقہ واریت شروع ہوئی ہے۔ اچھا، یہ بات آپ یہاں تک سمجھ کر کے رکیں، اس کے بعد میں آپ کو اور پہلے لے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ جب دنیا بنی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات بنائی، زمین و آسمان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بندے دنیا میں بستے تھے، جو بھی 10 20 50 100 200 یا اس سے کم و بیش رہتے تھے، اللہ جانتا ہے، کیا ان لوگوں میں کوئی اختلاف تھا؟ کوئی اختلاف تھا کیا اس زمانے میں؟ اس زمانے میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، کان الناس امتا واحدہ، ساری انسانیت ایک تھی، ساری انسانیت ایک تھی، کوئی ٹکڑا نہیں، کوئی دھڑا نہیں تھا۔ یہ فرقہ بندی اس وقت کب شروع ہوئی؟ اس وقت، یعنی انسانیت کے آغاز۔ ابھی ہم نے جو بات کی ہے وہ اسلام کی آمد کے بعد، نبی علیہ السلام کی آمد کے بعد فرقہ واریت کب شروع ہوئی۔ لیکن اب میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ پیچھے بھی اگر آپ جا کر کے دیکھیں، انسانوں کی پیدائش اللہ نے فرمائی تو سارے انسان ایک ہی اللہ کے سامنے سر جھکاتے تھے، جو بھی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں جہاں بھی وہ بستے تھے، ان کا کام صرف ایک تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اسی کے سامنے سر جھکانا، عبادت بندگی، سارے کام کرتے تھے۔ یہ معاملہ کب سے شروع ہوا؟ جب سب سے پہلی مرتبہ دنیا میں انسانوں میں اختلاف ہوا۔ وہ اختلاف کون سا اختلاف تھا؟ اللہ کی قسم ہے میرے بھائیوں، اگر یہ نقطہ سمجھ لیا امت نے تو آج اختلاف کا خاتمہ کرنا آسان ہے، لیکن اگر اسی نقطے کو نہیں سمجھا تو پھر یہ اسٹیج اور یہ بینر اور یہ مائک اور یہ شور شرابہ اتحاد کے نام پر، اتفاق کے نام پر جو کچھ چل رہا ہے، یہ سب کا سب زبانی جمع خرچ کے آگے کچھ نہیں ہوگا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، انسانیت میں کوئی اختلاف نہیں تھا، سب ایک اللہ کے سامنے اپنا سر جھکاتے تھے۔ 1000 سال گزر گیا، 1000 سال گزر گیا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد سے لے کر 1000 سال تک پوری انسانیت میں کہیں کوئی معاملہ تھا ہی نہیں، نہ کوئی قبر کی پوجا، نہ مزاروں کی پوجا، نہ کسی اور کا سجدہ، نہ کسی اور کا رکوع، نہ کسی اور کو بڑا کے، نہ کسی اور کو پیشوا، نہ کسی اور کو اپنا امام، نہ کسی اور کے پیچھے چلنا، کچھ بھی نہیں تھی۔ جو بھی انسانیت تھی ایک اللہ کے سامنے جھکتی تھی۔ پہل 1000 سال کے بعد ایک مسئلہ پیدا ہوا، اور وہ مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ کچھ نیک لوگ تھے، 5 نیک لوگ تھے ایک قوم میں، ایک قبیلے میں، ان 5 کی موت ہو گئی تو شیطان نے بہکایا اور یہ کہا کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، انہی کی عبادت کرو تو تم اللہ تعالیٰ سے قریب پہنچ پاؤ گے۔ یہاں سے اختلاف ہوا، تو اختلاف کہاں سے شروع ہوا؟ جب اللہ کی توحید کے خلاف شرک کی طرف امت کو اللہ کے بندے کو شیطان لانے میں کامیاب ہو گیا۔ جب 5 بزرگوں
ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر جو قوم نوح کے 5 لوگ تھے، ان کو لوگوں نے پوجنا شروع کر دیا. وہیں سے اختلاف پیدا ہوا، وہیں سے پہلی بار دنیا میں اختلاف پیدا ہوا. وہ اختلاف کون سا اختلاف تھا؟ وہ اختلاف تھا توحید کا، ایمان کا، ایک اللہ کی بندگی سے ہٹ کر کسی اور کی بندگی کرنے کا. یہ اب تک ایک اللہ کی عبادت ہوتی تھی، اب یہ اختلاف ہوا کہ کچھ لوگ اللہ کے بندوں میں، انسانوں میں اللہ کے سامنے سر جھکانے کے بجائے کچھ اللہ کے نیک بندوں کے سامنے سر جھکانے لگے. یہی سے اختلاف پیدا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس نقشہ کھینچا ہے، وقت زیادہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ ساری انسانیت ایک امت تھی، اس کے بعد اختلاف ہوا، یعنی لوگوں نے اللہ کی توحید، اللہ کے اکیلے کی عبادت کرنے میں گڑبڑی شروع کر دی اور کسی اور کی عبادت کرنا شروع کر دیا. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. اب اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا، رسولوں کا سلسلہ شروع کیا. اب سب سے پہلے جن لوگوں نے اختلاف کیا تھا کہ ایک اللہ کے سامنے سر جھکنا چاہیے تھا، تو اللہ کے بندوں کے سامنے جھکانا شروع کر دیا. اسی اختلاف کو ختم کرنے کے لیے جو پہلے رسول کو بھیجا گیا انہی کا نام نوح علیہ السلام. تو پتہ یہ چلا کہ اختلاف نام ہے. سب سے پہلے انسانیت سے کون سا اختلاف آیا؟ وہ آیا عقیدے کا اختلاف، توحید کا اختلاف، ایک اللہ کی بندگی کرنے کے میں اختلاف، یعنی کسی اور کی عبادت اور بندگی کرنا. ظاہر ہے کہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، تو عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، بندگی اللہ کی ہونی چاہیے. سر اللہ کے سامنے جھکنا، رکوع، سجدے اور دعا اور استغفار اور خوف اور امید اور استغاثہ اور فریاد اور ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. تو اس میں سب سے پہلے اختلاف ہوا. اب جب تک یہ اختلاف ختم نہیں ہوا تب تک اتحاد نہیں ہوا. جب تک یہ اختلاف نہیں آیا تھا تب تک اس سے پہلے 1000 سال تک آدم اور نوح کے بیچ علیہ السلام کا جو وقفہ ہے، پیریڈ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا. یہاں سے اختلاف شروع ہوا اور اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. انبیاء آتے گئے، بتاتے گئے. اس کے بعد ہر دور میں یہی سلسلہ کچھ نہ کچھ چلتا رہا. اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی ولی، کسی پیر، کسی امام، کسی نبی، کسی رسول، کسی جن، فرشتے وغیرہ کی عبادت اور بندگی کا کام، زمینی معبودوں کا، آسمانی معبودوں کا، قبر، شجر، حجر کی پوجا اور پرستش کا سلسلہ چلتا رہا. یہ سلسلہ چلتا چلتا کہاں تک پہنچا؟ اللہ کے نبی ہمارے اور آپ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. اب اس سے آپ کو سرسری طور پر تاریخ کا پتہ چلا کہ آغاز انسانیت میں پہلے اختلاف کب ہوا؟ 1000 سال کے بعد، جب لوگوں نے عبادت اللہ کے ساتھ میں کسی اور کی کرنا شروع کر دی. یہ سلسلہ پورا ختم ہو گیا، نبوت کا پورا سلسلہ. اخیر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے علاقے میں جب آئے، اس وقت بھی وہی شرک کا بازار، نہ جانے کتنوں کی قبروں کی، مزاروں کی، اولیاء کی، صالحین کی، اور عیسیٰ کی، موسیٰ کی، نوح کی، حضرت ابراہیم کی، اسماعیل کی، یوسف کی، علیہ السلام کی پوجا اور پرستش ہوتی تھی. یہ طریقہ تھا ان کا. تو اب اللہ کے نبی علیہ السلام جب آئے جب تو پھر عرب کے خطے میں لوگوں نے شرک سے توبہ کر کے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا کام شروع کیا. پھر امت میں، انسانیت میں اتحاد ہو گیا، یعنی لوگوں نے شرک چھوڑ کر کے ایک اللہ کی بندگی کرنا شروع کر دیا. تو پھر کیا ہو گیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، آپ کی دعوت کے بعد یہ اتحاد ہو گیا. یعنی پھر لوگ ایک عقیدے توحید پر آ گئے. شرک اور کفر کا بازار گرم تھا، ختم ہو گیا. الحمدللہ یہ معاملہ ہوا. اب پھر اس کے بعد اختلاف کب شروع ہوا؟ جب اس راستے کو لوگوں نے چھوڑا. اس راستے کو چھوڑا جس راستے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وفات سے پہلے چھوڑا تھا. جب اس راستے سے لوگ ہٹے تو پھر اختلاف ہونا شروع ہو گیا. یہی ہے میرے بھائیوں فرقہ بندی کی، اختلاف کی انتشار کی تاریخ. اب ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ہمیں لوٹنا ہوگا اسی راستے پر جس راستے پر چل کر امت میں اتحاد تھا. اسی راستے پر لوٹنا ہوگا. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ میں 2-3-4 اصول آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کے ذریعے سے یہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہوگا، کیونکہ یہ بات بہت بنیادی ہے. اتحاد کا نعرہ سب لگاتے ہیں لیکن اتحاد کا محور اور پوائنٹ نہیں بتلاتے کہ کس چیز پر سب آ جائیں تو اتحاد ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ نہ ہم آپ کی مانیں گے، نہ آپ ہماری مانیں گے، نہ فلاں کی مانے گا، نہ وہ اس کی مانے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتحاد کیسے ہوگا؟ اتحاد کے لیے کوئی کسی کی طرف، کوئی اپنی طرف نہ بلائے. آؤ ہم سب مل کر
سب مل کر اسلام کے نام لیوا اسی راستے پر چل پڑے جس راستے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا امت کو. آپ نے لا کر کے امت کو چھوڑا اس راستے پر تو جاہلیت کا اتنا بڑا اختلاف ختم ہو گیا. زمانے جاہلیت کا ہر طرح کا انتشار وہ ختم ہو گیا اور سب ایک اللہ کے سامنے اپنا سر ٹیکنے لگے, ایک نبی کو اپنا پیشوا اور امام ماننے لگے. نہ کوئی شخصیت, نہ کوئی بڑا, نہ کوئی پیر و فقیر, نہ کوئی ولی اس کے پیچھے اندھے بہرے بن کر کے چلے. ایسا معاملہ ختم ہو گیا. سب کا احترام, سب کا مقام پہچاننا, سمان کرنا, لیکن راستہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو عبادت اللہ کی اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تک یہ تھا امت میں تب تک کوئی فرقہ نہیں بنا, کوئی ٹکڑا نہیں بنا, کوئی دھڑا نہیں وجود میں آیا. ہمیں پھر پلٹ کر کے اسی راستے پر چلنا ہے. آؤ جو جہاں جہاں چلتا ہے, جو جس راستے پر چل رہا ہے, جو جس نام سے فرقے سے جڑا ہوا ہے, آؤ سب چھوڑ دیں اسے, سب اپنے بھڑے کو چھوڑ دیں. آؤ تلاش کریں کہ وہ کون سا راستہ ہے جس راستے پر چل کر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت سے نکلنے والوں کو متحد کر دیا تھا, ایک بنا دیا تھا. یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. قرآن کریم کی آیت کریمہ میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے, اور میں اب یاد کر رہا تھا کہ وہ آیت کریمہ ہر آدمی پڑھتا ہے, لیکن افسوس آیت کریمہ تو پڑھتا ہے لیکن دیوار اپنی بدلاتا ہے, اینٹ کا حوالہ اپنی دیتا ہے, اور شخصیت کا نام اپنے لیتا ہے, فرقے کا نام اپنا لیتا ہے. اسی لیے کبھی اتحاد نہ ہوتا ہے اور نہ اس راستے پر کبھی اتحاد ہو سکتا ہے. اتحاد کا وہی راستہ ہے جو راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, سب کے سب بولنے والا بھی اس کے اندر شامل ہے. جو بھی جہاں بھی اسٹیج پر کھڑا ہو کر توحید کی, اتحاد کی, اتفاق کی, یکجہتی کی, اجتماعیت کی بات کرتا ہے, وہ بولنے والا بھی اس کا مخاطب ہے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا سب کے سب اکٹھا ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ کی رسی کہاں ہے؟ قرآن کریم اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہ اللہ کی رسی ہے. اللہ کی کلام کی آیت کریمہ کی تفسیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. وہ حدیث اگر آپ سمجھ لیں تو اتحاد کا مطلب آسانی سمجھ میں آ جائے گا. سب اللہ کی رسی, سب اللہ کی رسی, سب اللہ کی رسی کا نام لیتے ہیں, اور اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے. اللہ کی رسی سے مراد وہ راستہ ہے جس راستے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس آئے, اور صحابہ کرام کے پاس آ کر کے آپ نے پوچھا ساتھیوں, الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ, اے میرے ساتھیوں یہ بتاؤ کہ کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے اور میں یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ کیا تم اس کی گواہی نہیں دیتے ہو؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کیوں نہیں, یقیناً ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں, اور آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں, ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلی جو بات کہی, ابشروا, اللہ کے نبی نے فرمایا خوشخبری ہے تمہارے لیے, خوشخبری ہے, اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تم کسی کو اپنا پیروکار, اپنا پیروی کے قابل نہیں سمجھتے ہو, قابل اطاعت نہیں سمجھتے ہو, تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا فَإِنَّ هَذَا حَبْلُ اللَّهِ, یہ قرآن کریم اللہ کی رسی ہے, طَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ, اس رسی کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کا دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے. اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا خالق و مالک اور ہمارا معبود حقیقی ہے, اس کے ہاتھ میں رسی کا ایک سرا ہے اور اس رسی کا دوسرا سرا ہم اس کے بندوں کے ہاتھ میں ہے, اگر وہ رسی ہم نہ چھوڑیں تو بھلا بتاؤ کہ کیسے بکھریں گے, کیسے بھاگیں گے, کیسے انتشار آئے گا جب سبھی اسی رسی کو پکڑے رہیں گے جس رسی کا دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو بھلا بتاؤ کیسے انتشار ہوگا جب بکری کے ریوڑ کو ایک رسی میں پیرو دیا جاتا ہے اور وہ رسی اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے, چرواہے کے ہاتھ میں ہوتی ہے. یہ مثال ہے سمجھنے کے لیے صرف
ہم جانتے ہیں کہ پھر کوئی بھی بکری ادھر ادھر نہیں جاتی، کیونکہ سب ایک رسی میں بندھی ہوئی ہے اور وہ رسی مالک کے ہاتھ میں یا اس کی چرواہے کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی سمجھ لیں، یہ تو دنیا کی مثال ہے، مخلوقات کی مثال ہے۔ رب ذوالجلال کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا یہ قرآن کریم اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، اس کا دوسرا سرا بندو تمہارے ہاتھ میں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں جو دوسرا سرا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا صرف نسبت کریں گے، قرآن سے محبت کے حوالے دیں گے، کوئی گستاخی کرے گا تو مارنے مرنے پر اتر آئیں گے، بس؟ کیا اسی کا نام ہے رسی ہمارے ہاتھ میں؟ رسی میرے ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کلام جو ہم سے مانگتا ہے اس پر عمل کر کے دکھائیں، اسے پڑھیں سمجھیں، اس کی تعلیمات پر ہدایات پر عمل کریں، اس کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کریں، یہ اللہ کی رسی ہے۔ اب اگر ہم اتنے سارے فرقوں کو دیکھیں، اتنے سارے گھروں کو دیکھیں، تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ نسبت تو قرآن سے سب کو ہے، نسبت تو قرآن سے سب کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی تعلیمات پر کتنے لوگ عمل کرتے ہیں؟ یہ بات بظاہر کڑوی لگ سکتی، تلخ لگ سکتی ہے، لیکن حقیقت کا آئینہ ہے۔ آئینہ عیب نکالنے کے لیے ہوتا ہے، آئینہ تو بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ کیا کیا گرد ہے ہمارے اپنے چہروں پر، ہمارے اور آپ کے جسموں پر۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ قرآن سے نسبت تو ہے، لیکن سوال یہ کہ قرآن زندگی میں کتنا ہے؟ قرآن کریم کے اندر ایک اللہ کی بندگی کی تعلیم جگہ جگہ دی گئی ہے، کسی غیر اللہ کے سامنے عبادت کا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ دیکھو مسلمانوں کو، اسلام کے نام لیواؤں کو دیکھو، نہ جانے کتنے غیر اللہ کی عبادت کا کام چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا۔ میرے بھائی، اولیاء، صالحین، انبیاء، اللہ کے نیک بندوں کا احترام ہماری پیشانی پر ہے، لیکن وہ نہیں ہم دوسری بات کہنا چاہتے ہیں۔ بھلا ان اللہ کے اولیاء کی عبادت کرنا، ان کی وفات کے بعد ان کی قبروں پر سر ٹیکنا، چادر چڑھانا، ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کرنا، اولاد کا، مال کا، زندگی کا، صحت کا سوال کرنا، ان سے خوف کرنا، ان سے امید لگانا، ان سے فریاد کرنا، ان کی پناہ لینا، ان سے مدد طلب کرنا، بھلا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی بندے کو کیسے حق دیا جا سکتا ہے؟ تو قرآن سے نسبت تو ہے، لیکن نسبت کس کام کی اگر قرآن کے اس پیغام کو زندگی میں نافذ نہ کرے؟ میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن کریم کو 1/3 حصہ، قرآن کریم کا 1/3 حصہ اسی تعلیم سے بھر دیا ہے کہ ایک اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ قرآن ہماری زندگی میں ہوتا تو یہ اللہ کی سوا کی عبادت کا کام مسلمان کبھی نہ کرتا۔ پتہ یہ چلا نبی کے صحابہ کرام میں اتفاق تھا نا، اختلاف نہیں تھا، اس لیے کسی نبی کے کسی ادنا صحابی کو بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کسی قبر کی پوجا کرتا ہو، کسی ولی کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہو، کسی غیر اللہ کے سامنے جا کر کے قربانی دیتا ہو، کسی سے فریاد طلب کرتا ہو، کسی سے مدد مانگتا ہو، کسی سے دعا کرتا ہو، کسی کی تربت پر، کسی کے آستانے پر جا کر کے جب عیسائی کرتا ہو، سر ٹیکتا ہو۔ آپ کو کوئی واقعہ نہیں ملے گا، اس لیے وہ ایک تھے، اس لیے وہ ایک تھے۔ یہ اختلاف ختم نہیں کرو گے، یعنی عقیدے کا اختلاف، ایک اللہ کی بندگی جب تک امت مل کر کے نہیں کرے گی تب تک امت میں اتحاد کبھی پیدا نہیں ہوگا۔ اس کو اتحاد نہیں کہتے ہیں، اتحاد کا معنی بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اتحاد کا معنی لوگ غلط سمجھتے ہیں، اتحاد کا معنی سمجھتے ہیں کہ سب لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں، سب کے سب بھیڑ لگا لیں، وہ قبر کی پوجا کرتا رہے، وہ کسی شخصیت کو مانتا رہے، وہ اپنی منمانی کرتا رہے، وہ حرام کرتا ہے وہ کرتا رہے، وہ ہر آدمی اپنے اپنے راستے پر رہے، اپنے اپنے عقیدے پر رہے، اپنی اپنی مرضی کے مطابق دین پر عمل کرے۔ لیکن آؤ ہم سب فزیکلی صرف ظاہری طور پر اکٹھا ہو جائیں۔ اگر اس کا نام اتحاد ہے تو پھر اتحاد کی تقریریں بند کر دینا چاہیے۔ اتحاد کے نام پر، اجتماعیت کے نام پر، وحدت کے نام پر کیے جانے والے بینر اور اسٹیج کو بند کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو پہلے سے ہی ہے،
پہلے سے ہی ہے. ہر آدمی اپنے اپنے عقیدے پر جو جس کو چاہتا ہے پوچھتا ہے, جو جس کو چاہتا ہے فالو کرتا ہے, جو جس کی چاہتا ہے پیروی کرتا ہے, جو جس کو چاہتا ہے اغوا اور بڑا اور پیشوا مانتا ہے. کوئی اپنی شخصیت, کوئی اپنا مقام, کوئی اپنا امام, کوئی اپنا اغوا, کوئی اپنا قائد, کوئی اپنا رہنما. ہر آدمی نے اپنا اغوا اور بڑا بنا رکھا ہے. اللہ کی توحید سے بغاوت ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت خالص ہونی چاہیے اتحاد کے لیے. جب تک امت کے لوگ ایک اللہ, صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے, تب تک پوری امت میں کوئی اختلاف نہیں تھا. انسانیت میں اختلاف نہیں تھا. اختلاف اس وقت ہوا جب پہلی بار لوگوں نے اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی مخلوق کے در پر سر ٹیکنا شروع کر دیا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد صحابہ کرام نے شرک سے, کفر سے, بت پرستی سے توبہ کر کے ایک اللہ کی بندگی کو گلے لگایا. الحمدللہ امت میں کوئی اختلاف باقی نہیں بچا. لوگ دور دور کے بھی تھے, کوئی فارس کا ہے, کوئی فارس کا ہے, کوئی حبشہ کا ہے, کوئی عرب کا ہے, کوئی عرب کے مختلف فاصلوں سے آتا ہے, کوئی عجم کے مختلف فاصلوں سے آتا ہے. ہیں تو لوگ دور دور کے, لیکن اس ایمان اور توحید اور ایک اللہ کی بندگی کی وجہ سے یہ دور دور کے علاقوں کے ہونے کے باوجود بھی سب کیا تھے؟ سب کے سب ایک تھے, ایک. اور اسی لیے آج بھی اگر ایک دیکھنا چاہتے ہیں امت کو ہم, تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسی راستے پر آ جائیں. یہ پہلی چیز ہے کہ امت میں اس وقت تک اتحاد نہیں ہو سکتا جب تک امت میں توحید خالص نہیں ہو جاتی. توحید کے بغیر اتحاد نہیں آ سکتا. توحید کا پہلا محور, توحید کا پہلا فارمولہ اتحاد کا پہلا پوائنٹ, اتحاد کا پہلا خطوط, اس کا محور کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید, ایک اللہ کی بات ہونی چاہیے. سب کا مقام اپنی جگہ پر, انبیاء, اولیاء, صالحین, بزرگان دین سب ہمارے پیشانی پر ہیں. ان کا ادب احترام کرنا ایک دم ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن عبادت کا کام کسی اور کے لیے اللہ کے سوا نہیں کیا جا سکتا. یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے. اس لیے جتنے بھی انبیاء اولیاء کی قبروں پر بھیڑ لگتی ہے, سجدے کیے جاتے ہیں, چادریں چڑھائی جاتی ہیں, وہ ہمارے بہت زیادہ محترم ہیں, اللہ کے مقرب نیک بندے, صالح بندے ہیں. لیکن اللہ کی قسم ہے میرے بھائیوں, عبادت کا حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. کوئی کتنا بھی بڑا ہو مقام کے اعتبار سے, عبادت اللہ کا حق ہے, وہ اللہ کا حق کسی غیر کو نہیں دیا جا سکتا. جب تک یہ کام امت نہیں کرے گی, اتحاد نہیں ہو سکتا. یہ نعرے لگتے رہیں گے, اسٹیج سجیں گے, بینر لگائے جائیں گے, لیکن اللہ کی قسم بغیر توحید کی امت میں اتحاد نہیں ہو سکتا. دوسری چیز, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ, تو قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑ لو سب کے سب, وَلَا تَفَرَّقُوا, فرقوں میں نہ بٹو. یہی ہے, رسی پر اگر آ جاؤ گے تو پھر فرقوں میں بٹنا تمہارا ختم ہو جائے گا. اللہ نے یہ بھی فرمایا, یاد رکھو وہ جاہلیت کا جو دور تھا نا, جاہلیت کا دور, اس میں تمہارا بہت برا حال تھا. تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے. اذ کنتم اعداء, دشمن تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کر دی. کہاں سے محبت آئی؟ سب کے سینوں سے شرک نکل گیا, سب کے سینوں سے کفر نکل گیا, سب کے سینوں سے عصبیت نکل گئی, سب کے سینوں سے منمانی نفس پرستی نکل گئی. سب کے سب اسی اللہ کے دین پر آ گئے. اللہ نے دلوں کو جوڑ دیا, آپس میں الفت پیدا کر دی. انصار صحابہ کرام میں کہیں کسی موقع پر ایک واقعہ ہے لمبا, ایک جنگ کے موقع کا, حنین کا تھوڑا سا ایک واقعہ ہے. اس موقع پر حضرات انصار صحابہ کرام سے بخاری وغیرہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے ان سے فرمایا تھا, کیا فرمایا تھا؟ الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی, انصار اے مدینے کے ساتھیوں, صحابہ میرے مدینے والے, مدد کرنے والوں, کیا تم بھول گئے کہ تم کیا تھے؟ گمراہ تھے. تم گمراہ تھے. غلالن, میں نے تم کو گمراہ پایا. فہداکم اللہ بی, اللہ تبارک و تعالی نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. ووجدتکم متفرقین, اور میں نے تم کو متفرق پایا, ٹکڑے ٹکڑے, دھڑے دھڑے, پارٹی گروہ اور ٹولی ٹولی میں بٹے ہوئے میں نے تم کو پایا. فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي, اللہ نے میرے ذریعے سے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا فرمائی. میرے ذریعے سے کیا مطلب؟
مجھے اللہ نے بھیجا، میں توحید کا پیغام لے کر کے آیا، میں رسالت کا پیغام لے کر کے آیا، میں نے شرک اور کفر کے خلاف امت کو آمادہ کیا اور ایک اللہ کی بندگی کا راستہ اللہ نے میرے ذریعے سے دکھایا، اور سب کے سب کو ساری نفس پرستی سے نکل کر، ہوا پرستی سے نکل کر، خواہشات نفسانی کی غلامی سے نکل کر صرف میری اتباع کرنے پر اللہ تعالی نے لگایا۔ اس کے ذریعے سے اللہ نے تم سب کو ایک بنا دیا، تمہارے دلوں میں محبت اور قربت پیدا فرما دی۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، اور میں بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ایک آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، کاش اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیتا۔ تبرک نہیں، صرف میرے بھائیو معانی پر غور کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور یہی اصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کو غور کرنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے، اس کا پیغام زندگی میں نافذ کرنے کے لیے اتارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا اہل الکتاب تقل یا اہل الکتاب تعالوا، اچھی طرح سننا، اس میں اتحاد کا فارمولہ، اتحاد کا کی بنیاد سمجھائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو کہا؟ اہل کتاب۔ اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں، یہودی عزیر کو ماننے لگے، پوجا کرنے لگے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرنے لگے، ایک اللہ کے بجائے تین کا عقیدہ بنا لیا، یہ سب شرک اور کفر میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے اللہ کے نبی سے کہا آپ کہیے اہل کتاب آؤ آؤ، اگر ایک ہونا چاہتے ہو تو اسی عقیدے پر ہم کو، آپ کو، سب کو اکٹھا ہو جانا چاہیے۔ وہ عقیدہ کون سا ہے؟ وہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ یہ اتحاد کا راستہ ہے، چاہے دنیا کا کوئی بھی فرقہ ہو، دنیا کا کوئی ازم اور دھرم ہو، دنیا کا کوئی دین اور مذہب ہو، ریلیجن ہو، سب کے لیے ہے یہ، سب کے لیے۔ اگر ایک ہونے کا راستہ ہے تو صرف یہ ہے کہ سب کے سب اللہ تعالی کی عبادت کریں۔ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک به شیئا، اور اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ ہے توحید، اتحاد کا، ایک ہونے کا فارمولہ۔ شرک نہ کریں، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، بس شرک نہ کریں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کو چھوڑ کر رب نہ بنائے، ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کو چھوڑ کر رب نہ بنائے۔ رب بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا دین کہاں سے ملے گا؟ اللہ سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ اس کی بات کو ماننا، اس نے حلال کیا تو حلال، اس فلاں عالم نے حرام کیا تو حرام، فلاں بزرگ نے کہا ایسا کرو تو ایسا، فلاں بزرگ نے کہا ایسا مت کرو تو ایسا مت کرنا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ کوئی کسی کو، کوئی ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کو چھوڑ کر رب نہ بنائے۔ رب بنانے کا معنی یہی ہے کہ اللہ کے سوا، نبی کے سوا کسی کو دین اور شریعت میں حصے دار نہ بنائے، کہ وہ جو شریعت بتلا دے اسی پر عمل کرنا شروع کر دے، حلال کہے تو حلال مان لے، حرام کہے تو حرام مان لے، منع کر دے تو رک جائے، حکم دے دو تو کرنا شروع کر دے۔ یہ اختیار کسی اور کو نہیں ہونا چاہیے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ معنی کیا نکلا؟ کہ شخصیت پرستی، نفس پرستی نہیں ہونی چاہیے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے شریعت کے احکام پہنچائے ہیں، جن کو ان کے سوا کسی اور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شریعت ساتھ بنایا۔ من یطع اللہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اس کے سوا کسی کی بات کو دین اور شریعت میں کوئی حصے دار، کسی کو حصے دار نہ بنائے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اتحاد کا فارمولہ۔ اب ہر طرف شور ضرور ہو رہا ہے، اتحاد ہونا چاہیے۔ اب یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ عقیدے کے معاملے میں بار بار بات کرتے ہو، یہ توحید کی بات لاتے ہو، آپ کہتے ہو توحید کے بغیر اتحاد نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے توحید کی دعوت کو کنارے کر دو، سب لوگ ایک ہو جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے شرک کے خلاف مت بولو، سب اکٹھے ہو جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کے انبیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء اور صالحین کی باتوں کو ماننے دو، بزرگوں کو، ولیوں کو، اماموں کو، پیروں کو ماننے دو، تھوڑی دیر کے لیے ماننے دو، ایک ہو جانے دو۔ بھائیوں، عجیب و غریب بات، جب یہی چیزیں ایمان کی، اتحاد کی بنیاد ہیں تو اسے چھوڑ کر کے کون سا اتحاد پیدا ہوگا؟ اس کا اگر ہم توحید کے بغیر، سنت کے بغیر اور بدعت سے بچے بغیر، شرک سے بچے بغیر
اگر اتحاد کرنا چاہیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسے ہی بھیڑ بھاڑ دیکھنا چاہتے ہیں، بھیڑ بھاڑ دیکھنا چاہتے ہیں. بھیڑ بھاڑ تو ہو سکتی ہے لیکن توحید کے بغیر، سنت کے بغیر اتحاد نہیں ہو سکتا. شرک کی مخالفت کیے بغیر اور بدعت کی تربیت کیے بغیر اور نفس پرستی سے آزادی کے بغیر اتحاد قائم نہیں ہو سکتا. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو، آپ کو اتحاد کی اور اتحاد کے اصولوں کی پرکھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اتحاد کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے اتحاد ہو سکتا ہے، اس کے ضابطے قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل امت کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے. امت کو گیدرنگ کرنے نہیں، بھیڑ بھاڑ کرنے نہیں، رش کرنے نہیں، رش بھیڑ جس کو ہم کہتے ہیں، نہیں. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. اللہ تعالیٰ امت کو اصولوں پر، توحید پر آ کر کے، شرک سے بچ کر کے، سنت پر آ کر کے، بدعت سے بچ کر کے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر آ کر کے کسی بھی امتی کے پیچھے چلنے کے بجائے نبی کی راہوں پر، صحابہ کرام کے اسوے پر چل کر کے متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے اتحاد ہوگا، کیونکہ اسی پر اتحاد ہو چکا ہے، اسی پر اتحاد ہوگا. اس کے بغیر دنیا کی انرجی ضائع ہوگی، کوششیں برباد ہوں گی، کبھی اتحاد نہیں ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو، آپ کو کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل امت میں اتحاد کی فضا ہموار فرما دے. اللہ عز و جل بڑوں کو، علماء کو، قائدین کو اللہ عز و جل امت کو ان اصولوں پر متحد ہونے کی تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھیڑ بھاڑ سے نہیں کام بنے گا، اتحاد کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کی مدد جماعت پر ہے. اللہ کی مدد کس پر ہے؟ جماعت پر. جماعت اسے کہتے ہیں جو ایک ہی عقیدے پر ہو، ایک ہی سنت پر ہو، ایک ہی شرک سے دور ہو، ایک بدعت سے دور ہو. جو جماعت ہے، حق پر چلنے والوں کو جماعت کہا جاتا ہے. حق توحید کا نام ہے، شرک سے بیداری کا نام ہے، حق سنت کا نام ہے، بدعت سے بیداری کا نام ہے. تو اللہ کی مدد کب ملے گی؟ جب ہم سچ مچ توحید و سنت پر آ جائیں گے. جب تک اس پر نہیں آئیں گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی. جیسا کہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ. فرقہ بندی عذاب ہے، فرقہ بندی عذاب ہے. اور آخر فرقہ بندی ہے کہ اللہ کی توحید سے، نبی کی سنت سے بغاوت کرے، کوئی شرک اور بدعت کی راہ پر چلے. یہ ہے فرقہ بندی. اللہ تعالیٰ مجھ کو، آپ کو اتحاد کی توفیق عطا فرمائے، فرقہ بندی سے توفیق بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.